السلام علیکم، بات کرو بھائی. جی السلام علیکم جاوید مہتا جی، وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ صلی اللہ بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم، مولا کا کرم. علی عباس نقوی بات کر رہا ہوں، لاہور پاکستان سے. خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی، خدا آپ کو سلامتی عنایت فرمائے. مالک سلامت رکھیں آپ کو، آپ کی خدمات کو بہت ہی جو ہے نا مولا اپنی اس میں نظر میں رکھیں، اور اس کو آپ کو اجر عظیم عطا کریں جو خدا آپ آپ کو خدمات سلامتی. انجام دے رہے ہیں. اس کا بہترین اجر مولا ہی ادا کر سکتے ہیں آپ کو. باقی ہے کہ مجھے ایک مشورہ آپ سے درکار تھا کہ دیکھیں ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں پہ عربی کتب ہیں، ان کے جو تراجم ہیں وہ اردو زبان میں ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ یہ لے لیجیے کہ قرآن پاک ہی اگر آپ میں اٹھاتا ہوں تو میں 10 قسم کے قرآن پاک اگر میں مختلف کمپنیز کے رکھتا ہوں تو اس کے تراجم جو ہے نا بالکل مختلف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی ترجمہ آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کو صحیح نہیں ملتا. کہیں شروع کرتا ہوں، کہیں ساتھ نام اللہ کے، کہیں کچھ. تو اس کے اب کہاں سے مطلب ہے کہ بندہ گائیڈ لائن لے؟ اگر آپ کتابیں اٹھاتے ہیں، سایہ ستہ دیکھتے ہیں، کتب اربع دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح سے تراجم ہیں. اور اگر آپ یہ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی اپنی کہانی ہے. تو ایک عام بندہ جس کا اتنا نالج نہیں ہے لٹ سے، تو وہ کیسے اپنا دین حقہ کو پہچانے گا؟ کتاب ایک قرآن پاک ہے اور ایک فطرت اہل بیت ہے. تو اب اتنی ہی زیادہ احادیث ہیں جس طرح کہ آپ کتابیں دکھاتے ہیں، اور اس میں مستند کیا ہے، اس میں ضعیف کون سی روایت ہے. مطلب ہے کہ ترجمہ کیسے قرآن پاک کا، مطلب میرا مین سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کیسے بندہ اصل جو ہے نا حاصل کر سکتا ہے؟ اچھی بات ہے. آپ آن لائن جواب سنیے آن لائن، ٹھیک ہے نا؟ میں جی بسم اللہ، جزاک اللہ بہت جی، خیر ہو آپ کے. خدا آپ عزت دے، بہت مہربانی. دیکھیں قرآن مجید کا ترجمہ تو بہت سارے ہیں. اب میں اردو زبان نہیں پڑھتا، ترجمے کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن آپ 3-4 ترجمے اگر ان میں حاصل کر لیں جو شیعہ علماء نے لکھے ہیں تو ان کا آپس میں مقایسہ کریں، ان کو ساتھ ساتھ ملائیں، ترجمہ حاصل ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کے ترجمے سے اتنا فائدہ نہیں ہے. قرآن کا ترجمے سے اتنا فائدہ نہیں ہے. قرآن کی جو تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے پیش کی ہے، احادیث ہیں، وہ مثلا تفسیر برہان ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہوگا. اگر آپ اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں. اس کے علاوہ اگر مجھے نہیں معلوم کہ شیعہ علماء نے اچھا تفسیر لکھا ہے یا نہیں لکھا، کیونکہ شیعہ علماء اکثر میں عرض کرتا ہوں فاسد العقیدہ ہیں، دین سے بے خبر لوگ ہیں. یہ تفسیر بھی لکھتے ہیں تو غلط لکھتے ہیں. یہ یاد رکھیے، سب سے بڑی خوش قسمتی جو ہے ابو بکر، عمر، مذہب عمر یہ کہ ہماری علماء ہیں. ان کو ایسا لاٹری ملا ہے نا، لاٹری ٹکٹ $1 ٹریلین کا لاٹری ٹکٹ ملا ہے. کیا کہ ایسے شیعہ عالم کے ان کو ایسے عالم ملا ہے کہ جو بالکل اپنے مذہب کے غدار، اپنے ہی مذہب کے غدار، اپنے مذہب کو انہوں نے نیست و نابود کیا ہے اپنی بدعقیدتی کی وجہ سے. تو شیعہ علماء نے جو تفاسیر لکھے ہیں، مجھے نہیں معلوم اردو زبان میں اب میں نہیں کہتا سب شیعہ علماء بد ہیں، اکثر بد ہیں، اکثر بدعقیدہ ہیں، عقیدہ ان کے خراب ہیں شیعہ علماء کے، ان کو اپنی مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ شیعہ علماء جو ہیں یہ بیوقوف، اگر یہ خدمت بھی کرنا چاہیں تو یہ بگاڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں نا، کیونکہ خود ہی اندر سے خراب ہے. تو یہ اب آپ کو تحقیق کرنی ہوگی کہ کیوں ایسا تفسیر ہے اردو زبان میں جو اچھا تفسیر ہے، اس کو حاصل کریں تو اس سے کافی حد تک آپ کو فائدہ ملے گا. ترجمے 2-3 لے لیں، اس کے ساتھ تفسیر البرہان یا تفسیر نور الثقلین، بالخصوص تفسیر البرہان اگر اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا مطالعہ کریں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے کوئی اچھی سی تفسیر 1 یا 2 تفاسیر حاصل کریں. اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، 1-2 روایت سنی لیجئے اور رو لیجئے مولا کی مظلومیت پر، غریب کربلا کی مظلومیت پر. یہ کتاب بحار الانوار ہے، بحار الانوار للعلامہ المجلسی، ما ظہر علیہ بعد شہادتہ من بکاء السماء. امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص جو دشمن خدا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس سے فقال فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی اہل سما روئے یا اہل زمین روئے. اور پھر امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے پاس سے گزرے، فقال لكن هذا لتبكين عليه السماء والارض. امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا
یہ وہ ہے کہ اس پہ اہل زمین و آسمان روئیں گے، گریا کریں گے. وما بكت السماء والارض الا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي صلوات الله عليه. اور اہل زمین و آسمان، ملائکہ مقربین، عرش کے ساکنی، سمندر میں مچھلیاں نہیں روئے مگر یحییٰ بن زکریا جن کو ذبح کیا گیا تھا، جن کا سر کاٹ کے کافر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تھا، اس کے لیے. اور امام حسین علیہ السلام ان کے علاوہ کسی پہ نہیں روئے. عزیزو، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام روز عاشور لما رأى وحدته حتى أتى أخاه. روز عاشور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی کتنے اکیلے رہ گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں ہے، جب سب جا چکے تھے، سب اصحاب اہل بیت کے نوجوان شہید ہو چکے تھے، امام حسین اکیلے رہ گئے. قال یا اخی حل من رخصہ، آگئے بھائی کے پاس کہ برادر اجازت ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اللہ تجھے قسم ہے پنجتن پاک کی، تجھے قسم ہے امام حسین علیہ السلام کی عطش کی، تجھے قسم ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے دل کی تڑپ کی. یا اللہ تجھے قسم ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے پیاس کی. یا اللہ صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. بار الہ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حاجات کو برآوردہ فرما. روز قیامت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ کی رضا، ان کی شفاعت اور جنت میں ان کی صحبت نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں برے امراض سے بچا رکھ، ہمارے مریضوں کو شفاء کامل عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے نوجوانوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کی طاعت، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی توفیق عنایت فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد.